الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کا شفیق پروردگار تمام انسانوں پر بہت مہربان ہے اور ان انسانوں میں وہ انسان جنہوں نے اس شفیق پروردگار کو پہچان لیا، اس کی وحدانیت کی گواہی دی، وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں اور اس رب کے بھیجے ہوئے نبیوں کو مانتے ہیں، اس رب کی اتاری ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں، ان ماننے والوں پر اس کی مہربانی عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی محبت اور شفقت ان ایمان والوں اور ایمان والیوں کو زیادہ نصیب ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ان ایمان لانے والی امتوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تو اللہ کو بہت خصوصی محبت اور شفقت اور پیار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی الزام لگے کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کو انہوں نے معاف کر دیا، چاہے اس نے خود کچھ نہ کیا ہو۔ یہ تو اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسری امتوں کے لوگ اللہ کے اوپر فیور کرنے کا الزام لگائیں۔
جانبداری کا، طرفداری کا، ناانصافی کا الزام لگائیں، مگر ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ میرے محبوب محمد کا کوئی امتی میری رحمت سے محروم نہ رہے۔ اس لیے طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں اللہ نے کہ اس ذریعے کو، اس سبب کو جو اختیار کر لے اسے میں معاف کر دوں، یہ بہانہ جو اختیار کر لے اسے میں معاف کر دوں۔ اتنا انتظام کیا ہے اللہ نے، اتنے انتظامات کیے ہیں اپنے محبوب کی ایک ایک امتی کو معاف کرنے کے، کہ اس کے بعد بھی اگر ہم معاف اپنے کو نہ کرا پائیں تو اس سے بڑی کوئی محرومی کی بات نہیں۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ امت کو معاف کرنے کے لیے ہی اللہ نے دیا ہے۔ روزہ رکھو مغفرت پاؤ، روزے دار کو افطار کراؤ مغفرت پاؤ، افطار کرو اپنی بھوک و پیاس مٹاؤ اور جنت کے مزے لو، سحری کھاؤ اور مغفرت پاؤ۔ تراویح پڑھو مغفرت پاؤ۔ اس قدر مغفرت کے اسباب اللہ نے رکھے ہیں رمضان مبارک میں خاص طور پر۔ رمضان شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ بھئی رحمت کا عشرہ شروع ہو گیا۔ 10 دن گزرے تو اعلان ہوا کہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا۔ یعنی وہ لوگ جو پہلے سے گناہوں سے بچ رہے تھے، نیکیاں کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، وہ تو رمضان شروع ہوتے ہی ان پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ اور وہ ہم آپ جیسے کہ جو پہلے سے اتنے محتاط نہیں تھے، کچھ گناہ ان کے اوپر لگے ہوئے تھے، اب رمضان آیا تو وہ ذرا محتاط ہو گئے، زبان کو بھی قابو میں کر لیا، آنکھوں کو بھی قابو میں کر لیا، روزہ رکھنے لگے، تراویح پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے لگے۔ تو 10 دن جو ایسے گزرے تو اب جو 11واں دن شروع ہوا دوسرا عشرہ، تو اب ان 10 دنوں کی نیکیوں کی وجہ سے دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی ان کو بھی معافی ملنے لگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، یہ تو خاص طور پر وہ بندے اور بندیاں ہیں جو پہلے ہی سے گناہوں سے بہت احتیاط کرتے ہیں، تو وہ تو رمضان آتے ہی رحمتوں کی بارش ان کے دل پر، ان کے سینے پر، ان کی روح پر، ان کے وجود پر ہونے لگتی ہے۔ اور جو کچھ تھوڑے دوسرے درجے کے لوگ تھے وہ رمضان کے 10 دن گزار کر اس قابل ہو گئے کہ اب رب انہیں معاف کر دے۔
تو یوں سمجھیے آج کی رات جب کہ تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے کہ 2 عشرے ختم ہو گئے اور رب نے انشاءاللہ ہم سب کو معاف کر دیا۔ اب تیسرا عشرہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ نے اور انتظام کیا کہ نہیں بھائی، میرے بہت سے بندے اور بندیاں ایسے ہیں کہ 10 دن کی نیکیاں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی نہیں ہے، 10 دن کی احتیاط ان کی جہنم سے آزادی کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن ان بندوں اور بندیوں نے بھی جو 20 دن زندگی گزاری تو ان کے دل بھی نرم ہو گئے، ان کو بھی موت کی اور موت کے بعد کی فکر ہو گئی، یہ بھی پہلے سے بہت زیادہ محتاط ہو گئے، ان کی زبانیں دھل گئیں، قرآن کا شوق ان کے اندر آ گیا، پڑھنے لگے، سننے لگے، فضول وقت ضائع کرتے تھے بالکل چھوڑ دیا، رمضان میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، موبائل کے ساتھ کھیلنا سب بند کر دیا۔ 20 دن جو ایسے گزرے تو اب جو تیسرا عشرہ شروع ہوا تو رب کی نظر پڑی کہ بھائی فرشتوں، میرے ان بندوں بندیوں کا نام بھی تم جہنمیوں کی فہرست سے نکال دو۔ یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے جو آج سے شروع ہوا ہے، آج کی مغرب کے وقت سے آج وہ عشرہ شروع ہوا، یعنی اب یوں سمجھیے کہ یہ آخری موقع ہمارے پاس ہے۔ اگر اب بھی ہم اس فہرست میں بھی نہ آئے، آگ سے نجات والوں کی فہرست میں اب بھی ہم نہ آئے، اب بھی ہماری بگڑی ہوئی عادتوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، تو پھر ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بد دعا کر دی حضرت جبریل نے کہ جن لوگوں کو، جن امتیوں کو، اللہ کے رسول کی جن امتیوں کو پورا رمضان مل جائے اور اس کے باوجود بھی وہ صحیح طریقے سے اس مہینے کو گزار کر اگر مغفرت نہ کروا پائیں اور جہنم سے آزادی کا فیصلہ اللہ سے نہ کروا پائے، تو صرف یہ نہیں کہ اب ان کو آئندہ موقع ملے گا، بلکہ بد دعا کر دی حضرت جبریل نے کہ وہ لوگ محروم ہو جائیں اللہ کی رحمت سے۔ تو اس وقت سے ہم کو چوکنا ہونا ہے۔ میں نے اس وقت یہ بات اس لیے عرض کی ہے اپنے سے اور آپ سے کہ اب یہ لاسٹ چانس ہے، ہم لوگ چوکنا ہو جائیں اور زیادہ کمر کس لیں، اور زیادہ برائیوں کو چھوڑ دیں، اور زیادہ نیکیوں کو بڑھا لیں، اور زیادہ مجاہدے کر لیں، اور زیادہ تلاوت کر لیں، اور زیادہ دعائیں مانگ لیں، اور زیادہ معافی مانگ لیں۔ اگر آپس میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں، مسجد کے ساتھیوں میں ذرا بھی کسی سے کچھ انبن ہو گئی تو ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگ لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، قرض کو ادا کر دیں، کسی کا کوئی حق اپنے اوپر باقی نہ رہے، کیونکہ یہ آخری موقع ہے۔ اگر یہ 10 دن بھی گزر گئے تو اب اشارہ جو ہے جبریل کی بد دعا کا وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو شاید معافی مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو، شاید توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، شاید اس کے دل پر مہر لگ جائے، اللہ کی پناہ، شاید دروازے بند ہو جائیں، ورنہ اور کیا مطلب ہے جبریل کی بد دعا کا؟ اسی لیے وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ایک اور ترکیب سے جو اللہ نے عطا کی فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھول دیا اعتکاف کا۔
اصل میں اعتکاف کا ایک بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے پورے مہینے رمضان کا اعتکاف شروع فرمایا، پورے مہینے کا۔ اور مقصد اس اعتکاف کا یہ ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا بڑا مقصد، کہ پورے رمضان میں جب مسجد میں پڑے رہیں گے، گھر نہیں جائیں گے، عام زندگی اختیار نہیں کریں گے، تو کوئی نہ کوئی رات تو پورے مہینے کی شب قدر ہوگی، تو پورے مہینے انتظار کی بدولت ہمیں شب قدر مل جائے گی، اور شب قدر مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، شب قدر مل گئی تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے، شب قدر مل گئی تو مغفرت ہو گئی، شب قدر مل گئی تو روحانی طاقت بہتر ہو گئی۔ جب 2 عشرے کا اعتکاف مکمل ہو گیا تو جو صحابہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، تو ان میں سے کئی صحابہ نے اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت یہ طے کیا کہ بھئی 2 عشرے کا اعتکاف ہو گیا، اب ہم گھر جائیں گے۔ تو اعتکاف کرنے والا اپنے ساتھ تھوڑا سا سامان لے کے آتا ہے، تو اعتکاف کرنے والے کچھ صحابہ نے اپنا سامان اپنے گھر بھیج دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج شام کو جب دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا تو ہم اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اطلاع دے کے گھر چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان صحابہ سے کہا کہ بھائی ابھی مت جاؤ، اس تیسرے آخری عشرے کا اعتکاف بھی پورا کر لو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کھول دے کہ اس عشرے کی کون سی رات میں شب قدر ہونے والی ہے۔ 2 عشرے تو گزر گئے، آپ کے اشارے سے صحابہ سمجھ گئے کہ ابھی تک تو شب قدر نہیں آئی اس رمضان کی۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس ایک عشرے میں اور رک جاؤ، شب قدر تو ملنی ہی ملنی ہے، اس لیے ابھی اب چلے جاؤ گے تو شب قدر تم کو ملے کہ نہ ملے، گھر پہ تم سوتے رہ جاؤ، یہاں تو آئے ہی اس لیے ہو، اسی نیت سے آئے ہو کہ شب قدر کی تلاش کرنی ہے۔ اور یہاں پر اعتکاف کرنے والے ساتھی جو ہیں وہ ذرا خوب چوکنا ہو کر سنیں، آپ کے اعتکاف کا ایک بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے، اور آپ برابر دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں اس رات کی تلاش میں آپ کے در پر آ کر پڑ گیا ہوں، وہ رات آ جائے تو میں محروم نہ رہ جاؤں، مجھے وہ رات مل جائے، اس کی فضیلت مل جائے، اس کی برکت مل جائے، اس کی روحانیت مل جائے، اس کی تاثیر جو آپ نے اس رات میں رکھی ہے وہ بھرپور طریقے پر مجھے مل جائے۔ تو صحابہ رک گئے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا خواب میں، بتایا گیا آپ کو کہ فلاں رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ بڑے خوش ہوئے آپ، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ کم مشقت کے ذریعے میری امت بہت اونچے درجے پالے، یہ پیار کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ میں بتا دوں امت کو کہ فلاں رات طے ہو گئی، اب پورے مہینے جاگنے کی ضرورت نہیں، اس رات میں خاص طور پر کمر کس کے بھرپور عبادت کر لو تو بس تم کو 1000 مہینوں کی فضیلت مل جائے گی،
1000 مہینوں کی عبادت کی برکتیں مل جائیں گی. لیکن آپ جب نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے تو 2 صحابیوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. کسی بات پر تو میں ہو گئی. بس اللہ کے رسول کی نظر پڑی ان 2 لوگوں کے جھگڑے پر اور اللہ کے رسول کے ذہن سے وہ رات نکل گئی. کیا اللہ تعالیٰ بے بس تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر نہیں تھے کہ حضور وہ رات نہ بھولیں؟ یاد رہے آپ کو، پورا قرآن آپ کو یاد رہا، ایک لفظ آپ نہیں بھولے، ایک حرف نہیں بھولے، ایک آیت نہیں بھولے، ایک سورت نہیں بھولے، آیتوں کی ترتیب نہیں بھولے. تو اللہ کے رسول کو تو اللہ نے بہت مضبوط یاد کرنے کی طاقت دی تھی. یہ بھول گئے کہ وہ فلاں رات بتائی گئی تھی. کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ وہ یاد دلا دیتا؟ بھولتے ہی نہ آپ، یا اگر بھول گئے تھے تو یاد دلا دیتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بہانے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ کی امت کو یہ بتایا جائے کہ آپس کا اختلاف اور آپس کا جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے جس کی وجہ سے شب قدر کی تعیین سے امت محروم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے تربیت کرنے کے عجب انداز ہے. اللہ نے یہ طے فرمایا کہ آپس کے اختلاف کی نحوست، آپس کا اختلاف، جھگڑا، وہ چاہے امام اور متولی کا ہو، چاہے امام اور مقتدی کا ہو، چاہے بھائی بھائی کا ہو، چاہے عالم عالم کا ہو، چاہے جائیداد کے بارے میں جھگڑا ہو، چاہے مسلک کے بارے میں جھگڑا ہو، چاہے خرید و فروخت میں جھگڑا ہو، چاہے معاملات میں جھگڑا ہو، چاہے مدرسے میں جھگڑا ہو، چاہے مکتب اور مسجد میں جھگڑا ہو، چاہے اسکول اور دفتر میں جھگڑا ہو، سڑک اور گلی میں جھگڑا ہو، بیچنے والے اور خریدنے والے میں جھگڑا ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، ساس اور بہو میں جھگڑا ہو، نند اور بھاوت میں جھگڑا ہو. جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے کہ شب قدر جیسی بابرکت رات کی تعیین 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے پوری امت سے چھین لی گئی. اب ذرا نظر ڈالیے اس بات پر، کوئی ہے آپ میں سے جو کہے میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں؟ ایک بندہ کہہ سکتا ہے؟ جھوٹ اگر آپ بولیں خدا نہ خواستہ تو کہہ دیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آخری عشرے کی پہلی رات ہے، اس وقت ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو میں اگر یہ کہوں کہ جو صاحب جن کا کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو، نہ زبان سے نہ دل سے، نہ ظاہر میں نہ اندر، نہ عورتوں میں نہ مردوں میں، کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ صاحب ہاتھ اٹھائیں. اگر میں کسی سے کہوں، آج نہیں کہوں گا کیونکہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اور جھوٹ بولنے پر مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ آدمی نظر نہیں آتا، دوربین سے دیکھیے تب بھی نظر نہیں آتا جس کا کسی سے جھگڑا نہ ہو. اور جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے امت شب قدر کی تعیین سے محروم رہ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر میں جو مصیبتیں ہیں، دنیا بھر کے جو حالات ہیں، ہماری جو ذلت و پسپائی ہے، ہمارا جو احساس شکست ہے، جو دشمنوں کا ہم پر تسلط اور غلبہ ہے، جو روزی کی بے برکتی ہے، جو دل کی بے سکونی ہے، یا اعمال اور اخلاق کی خرابی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے پیچھے وجہ یہ ہو کہ میرا کسی سے جھگڑا ہے. اس لیے آج کی رات کا جو سبق ہے
وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آج پوری رات جاگیں. آج کی رات کا سبق یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت آپ اللہ سے عہد کریں کہ ابھی اپنے تمام جھگڑوں کو میں ختم کرتا ہوں. بالکل آواز نہیں آئی. اور آواز مجھے مت سنائیے، اللہ کو سنائیے. آپ سچے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا نہیں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں آپ کو. آپ مجھے مطمئن کرنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیں گے، یہ تو بکواس ہے. ہمارا انشاءاللہ بالکل ناقابل اعتبار انشاءاللہ. ہزاروں بار انشاءاللہ کہ اپنا مال لگائیں گے، علم سیکھیں گے، ایمان سیکھیں گے، یقین سیکھیں گے، لیکن کچھ نہیں کرتے، خالی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. میں اس سے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، تو اللہ کیا دھوکے میں آئے گا؟ اور یہ میں نہیں مان سکتا کہ آپ کا جھگڑا کسی سے نہیں ہے. میں اسی سماج میں رہتا ہوں، کہیں چوتھے آسمان سے تشریف نہیں لایا ہوں. ہر ایک کا جھگڑا ہے، ہر ایک کے کسی نہ کسی سے ناراضگی ہے. عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے. چند دن کی زندگی ہے، معاف کر کے، بھول کر، مسکرا کر، ہنسی خوشی گزار دو. تمہاری صحت بہتر ہوگی، تمہیں کو فائدہ ہوگا، تمہارے دین میں نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی، اخلاق اچھے ہوں گے، تم لوگوں کے محبوب بنو گے، لوگ اپنی امانتیں تمہارے پاس رکھوائیں گے، لوگ تمہاری گواہی پر یقین کریں گے. لیکن جھگڑے کی وجہ سے اتنا انتشار، اتنی بے برکتی، اتنی نحوست، اتنا نقصان آج ہو رہا ہے، جس کی ایک مثال، اور وہ بھی ایسی مثال کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سوچئے نحوست، جھگڑے کی نحوست کا اثر اگر اللہ کے رسول کے دل دماغ پر پڑ گیا تو میرے آپ کے دل دماغ کا کیا حال ہے؟ حضور کے دل دماغ پر آسانی سے کسی چیز کا اثر ہوتا تھا. آپ معصوم تھے، آپ مقدس تھے. لیکن یہ اتنی منحوس چیز ہے، اتنی خبیث چیز ہے، آپس کا جھگڑا اتنی گندی چیز ہے. ہر خاندان میں جھگڑا ہے، ہر گھرانے میں جھگڑا ہے. ایسے لوگ دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں جن میں کوئی جھگڑا نہ ہو. میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی خاندان دیکھا ہے، میں نام تو نہیں لوں گا. میں نے صرف ایک خاندان دیکھا ہے جس کے بارے میں رمضان کی اس رات میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے خاندان میں کبھی کسی کو کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. مسائل پیش آتے تھے، رائے الگ الگ ہوتی تھی، لیکن اس خاندان کے لوگوں کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ نقصان برداشت کر لینا ہے، جھگڑا نہیں کرنا. کیا جملہ بولا میں نے؟ نقصان برداشت کر لینا ہے، جھگڑا نہیں کرنا. یہی منتر ہے، یہی طریقہ ہے. آپ یہ چاہو کہ جھگڑا بھی نہ ہو اور نقصان بھی میرا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف سے جھگڑا بند صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک طرف والا نقصان برداشت کرے. آپ کے بھائی کے ساتھ مکان کی تقسیم ہو رہی ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور مکان کی تقسیم کے معاملے میں اگر آپ کی بھابھی صاحبہ بھی دخیل ہیں تو اللہ کی پناہ. پھر وہ ایسا پٹی پڑھائیں گی اپنے شوہر کو، یعنی آپ کے بھائی کو، کہ کہیں نہ کہیں سے 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ وہ آپ کا بھائی آپ سے زیادہ لینا چاہے گا، کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی مارے گا. اور آپ جب کہیں گے کچھ ہلکے سے تو بھائی ناراض ہو جائے گا کہ بھائی اب تو کورٹ میں جائے گا کیس، اب تو کورٹ سے بٹوارا ہوگا. نہیں مانتے ہو تم تو اب عدالت جائیں گے، ہم تھانہ کچہری ہوگا. وکیل صاحب کو بلاتے ہیں،
نقشے دکھاتے ہیں. وہ وکیل صاحب ابھی تک میں نے نہیں دیکھے جو جھگڑا چکانا چاہتے ہو. میری ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر جھگڑا ختم ہو گیا تو وکیلوں کو رحمان فاؤنڈیشن سے چندہ مانگنا پڑے گا. ان کی آمدنی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ لڑتے رہیں. تو آپ جب دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے جھگڑے ختم کر دے، تو یہاں جو وکیل بیٹھا ہوگا وہ آمین نہیں کہے. وہ اتنا جاہل بالکل نہیں ہے، بہت سمجھدار ہے. وہ جانتا ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر جھگڑا ختم ہو گیا تو میرے بچوں کی اسکول کی فیس کہاں سے جائے گی. ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ بیماری نہ پھیلے، وکیل یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا ختم ہو. اور آپ بھی ماشاءاللہ خوب موقع دیتے ہیں ڈاکٹر کو بھی اس کی جیب بھرنے کا. خوب افطاری میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ ڈاکٹروں کی اچھی آمدنی ہو. ڈاکٹر کبھی نہیں بتاتا کہ رمضان میں تلی ہوئی چیزیں مت کھایا کرو، اس لیے کہ اس کو اگلے 6 مہینے تک آپ کے پیٹ کا علاج کرنا ہے. اور علاج نہیں کرنا، انشاءاللہ ستیہ ناش کرنا ہے پورے خلوص نیت کے ساتھ. اسی طرح وکیل کبھی نہیں مشورہ دے گا کہ آپس میں صلح کر لو. لیکن کیا ہم پاگل ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا دماغ خراب ہے؟ کیا ہم کو کوئی مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ ہم اتنی بات کیوں نہیں سمجھتے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپس میں صلح کر لینے میں خیر ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے تجربے سناؤں، لیکن میں اپنے تجربے سناؤں گا تو ان کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا جو مجھ سے جھگڑتے تھے اور میں نے جھگڑا نہیں کیا. اس لیے میں اپنے تجربے نہیں سنا سکتا. اللہ نے الحمدللہ میرے علم کو نظر ہی نہیں رکھا. بہت مرحلے ایسے آئے کہ قدم قدم پر جھگڑا، لیکن میرے رب نے مجھے ایسی توفیق دی کہ میں نے قسم کھا رکھی کسی صورت میں جھگڑا نہیں ہوگا. مکان پورا آپ لے جائیے، آدھا لے جائیے، ادھر سے لے جائیے، ادھر سے لے جائیے، جو چاہے کر لیجیے. مجھے مکان چھوڑ دینا پڑے، میں کرائے کے مکان میں چلا جاؤں، مگر کسی قیمت پر جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے اب میرے لیے یہ غیبی چیز نہیں ہے کہ جھگڑا چھوڑنے پر برکتیں کتنی برستی ہیں، جھگڑا چھوڑنے پر عزتیں کتنی ملتی ہیں، جھگڑا چھوڑنے پر روحانی سکون کتنا ملتا ہے، جھگڑا چھوڑنے پر خاندان میں محبت کتنی ملتی ہے. وہی لوگ جو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے ایک وقت آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح سجدے میں گر جاتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، سچ ہے اللہ نے تم کو چن لیا، ہم غلط راستے پر تھے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلط راستے پر تھے. اعتکاف کی پہلی رات میں آج جو سبق میں دینا چاہتا ہوں وہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حادثہ پیش آیا. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ 2 صحابی اس وقت جھگڑ نہ رہے ہوتے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کی ان کے اوپر نظر نہ پڑتی؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نظر پڑتی مگر اس کا یہ نتیجہ نہ نکلتا؟ کیا آپ بھول گئے؟ بتانے نکلے تھے کون سی رات ہے اور آپ کے ذہن سے نکل گیا. جی نہیں، جو ہوا وہ اللہ کے ارادے سے ہوا، اللہ کے فیصلے سے ہوا. اللہ تعالیٰ عجیب غریب ترکیبیں سجھاتا ہے. آپ زبان سے کہہ دیتے کہ بھئی دیکھو آپس میں اختلاف سے بڑا نقصان پہنچے گا، یہ تو آپ نے بار بار فرمایا ہی تھا، لیکن اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا نقصان امت کا ہو گیا کہ شب قدر متعین ہو رہی تھی اور وہ متعین نہیں ہو پائی صرف اس وجہ سے کہ 2 لوگوں کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی تھی. اور صحابہ سے بدگمان نہ ہونا. ہماری تربیت کے لیے کبھی کبھی صحابہ کرام سے غلطیاں خود اللہ نے ہونے دیں. یہ سمجھ لینا اچھی طرح. کسی کے دماغ میں یہ آ جائے
کیسے صحابی تھے، کیوں لڑ رہے تھے آپس میں. جناب اچھی طرح یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہماری تربیت کے لیے اللہ نے ان دونوں سے یہ غلطی ہونے دی، اور اگر ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے یہ غلطی ان سے ہونے دی گئی، تب تو اس غلطی کا گناہ ان کو نہیں ملے گا، اس غلطی کا اس ثواب ان کو ملے گا، انعام ملے گا. اس لیے کہ غلطی تم نے کی نہیں ہے، ہم نے تم سے کروائی ہے، ہم نے ہونے دی ہے. ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ نے 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا. اب صحابہ نے بھی سلام پھیر دیا، لیکن سب حیران و پریشان، اور ادب کی وجہ سے ہر شخص کچھ بول بھی نہیں رہا ہے. وہ ہمارے ہاں کی مسجدیں کی طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی امام غلطی سے 2 رکعت پہ سلام پھیر دے تو اگلے دن اس کا ترکہ تقسیم ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ پیچھے جو سیکریٹری صاحب ہیں نا، ٹرسٹی صاحب، سیٹھ صاحب، وہ اورنگزیب کے بھی بڑے بادشاہ ہیں، اور امام جو ہے وہ ان کا غلام ہے بیچارہ. تو صحابہ خاموش رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اللہ کے رسول سے، اور ایک جملہ کہا، اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتہ. کیا آج سے عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی، یا کچھ بھول ہوئی ہے؟ حضور نے سنا اور حضور کھڑے ہوئے اور 2 رکعت مکمل کی اور سجدہ سہو کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا انی لا انسا ولکنی انسا. میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے. کیونکہ اگر ساری زندگی اللہ کے رسول ہی امامت کریں گے اور ایک بار بھی اس طرح کی بھول کبھی آپ کو نہیں ہوئی تو امت کو مسئلہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو امت کو اس صورت میں امام بھول جائے تو کیا کرے امت؟ یہ مسئلہ اللہ نے امت کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول کو بھلا دیا اور آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. تو اسی طرح صحابہ کرام سے بھی کبھی کوئی 19-20 والا کام ہوا تو وہ ہماری تربیت کے لیے ہوا. صحابہ سے غلطیاں ہونے دی گئیں ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. ان 2 صحابی جو آپس میں کچھ ذرا اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، اس کے برکت سے امت کو اتنا بڑا سبق ملا. لہذا آج آخری عشرے کی شروعات میں سب سے زیادہ جو پہلے سبق ہے پہلی رات کا، وہ ہے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا، آپس کے معاملات کو ٹھیک کرنا. اور یہ چیز آپ آج نوٹ کر لیجئے ڈائری میں، ریمائنڈر میں. اگر ابھی بھی رات میں آپ کسی سے بات کر سکیں، وہ تو مشکل ہوگا، تو معافی مانگیں اور یہ طے کریں کہ اعتکاف کے بعد جانے کے بعد، یا جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں مقامی لوگ، وہ آج سے کل تک آپس میں تعلقات کو ٹھیک کر لیں گے، غلطیوں کی معافی مانگ لیں گے اور صلح کر لیں گے. لوگوں تھوڑا نقصان برداشت کر لو اور تعلقات خراب نہ ہونے دو، پھر اس کی برکتیں دنیا میں دیکھ لینا.
سچ کہتا ہوں آج تک کوئی ایک واقعہ نہیں بتا پائے گا کسی نے اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے کی نیت سے اگر اپنا نقصان برداشت کر لیا مگر تعلقات خراب نہیں ہونے دیے، ایسا ایک نمونہ تم نہیں پیش کر سکتے کہ یہ آدمی اگلی زندگی میں پریشانیوں میں پھنس گیا، اس ایثار کی وجہ سے اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا، وہ پریشانیوں میں پھنس گیا، اور جس نے اس کا ناحق قبضہ کیا، جس نے حق سے زیادہ لے لیا، وہ بہت خوشحال ہو گیا، بڑی ترقی، بڑی برکتیں، ایک مثال نہیں پیش کر سکتا، الٹی مثالیں ہزاروں ہیں۔ جس نے اپنا نقصان برداشت کر لیا مگر جھگڑا نہیں ہونے دیا، جھگڑے کو ختم کر دیا، صلح کر لی اور محبت کو ترجیح دی۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، ہمیں بھائی جان آپ کی محبت چاہیے، ہمیں بھابھی جان آپ کی محبت چاہیے، جس طرح چاہیے مناسب سمجھیے، لے لیجئے، لیکن میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں چھوٹا ہی رہوں گا، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ کاش یہ اس بات پر عمل ہو رہا ہوتا۔ آج مسلمانوں کا شاید کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں آپس میں مقدمے بازی نہ ہو، جہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تھانے کچہری کی دوڑ لگی ہوئی ہے، سسرال اور میکے والوں میں جھگڑا، شوہر اور بیوی میں جھگڑا، نند اور بھاوج میں جھگڑا، بزنس کے ساتھیوں میں جھگڑا، اسی وجہ سے ایک بڑی بے برکتی ہے۔ شروعات ہے آخری عشرے کی، اچھا موقع ہے ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ کمر کس لیں اس آخری عشرے میں اللہ سے اپنے کمزور تعلق کو طاقتور بنانے کی، ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی۔ خوب تلاوت کریں، روزانہ ہو سکے تو معتکف حضرات صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اعتکاف کرنے والے حضرات تو سب کام چھوڑ کر آ گئے، اب ضروری آرام سحری اور افطار کے علاوہ زیادہ سے زیادہ معتکف حضرات ہمت کر کے انفرادی اور اجتماعی اعمال کریں، بہت ہی بشاشت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ۔ کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا اللہ سے توبہ کر رہا ہے، کوئی مناجات مقبول پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ساتھیوں کی خدمت کر رہا ہے مشورے کے مطابق، اور سب سے کم جو کام کرنا ہے وہ ہے آپس میں باتیں۔ اعتکاف کے دوران یہ سوچ لیجئے کہ آپس میں بالکل بہت سخت ضروری کوئی بات ہوئی تو ایک دو لفظوں میں آپ وہ بات کر لیجئے، باتوں کا ماحول بالکل نہ بننے پائے۔ میں ذمہ دار حضرات سے یہ تو گزارش کروں گا کہ وہ اس پر خاص نظر رکھیں، جہاں بات کرنے والی نظر آئیں چپکے سے ان کے پاس پہنچ جائیں، بہت ہی اخلاق سے، نرمی سے، بھائی صاحب ہمیں ہدایت ہے کہ ہم اعتکاف میں باتیں کم سے کم کریں یا بالکل نہ کریں۔ یاد دلا دیجیے گا، چونکہ باتیں کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ تو پھر جہاں چار لوگ بیٹھتے ہیں وہاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب کوئی یاد دلائے گا تو انشاءاللہ سب طلب والے ساتھی ہیں، سب قربانی دے کر اعتکاف میں آئے ہیں، انشاءاللہ کہنا مانیں گے اور بہت ہی خوشی خوشی آپس میں بات چیت بند کر دیں گے۔ یاد رکھنا اس زمانے میں تو اس بات کا سمجھنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ ناجائز باتیں نقصان پہنچاتی ہیں، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن غیر ضروری جائز باتیں بھی دل کو مردہ کر دیتی ہیں، غیر ضروری۔
جو باتیں بالکل مباح ہیں، جائز ہیں، دیر تک باتیں کرنا، خوب ہنسنا، ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو موقع ہے 10 دن 10 راتیں یا 9 دن 10 راتیں، اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا لیجئے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں کچھ عرض کروں گا شاید کہ قرآن سے ہمارا تعلق کس کس طرح اور بہتر ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت تو ہے ہی، کثرت سے تلاوت کرنا۔ آپ میں سے کچھ لوگ روزانہ 10 پارے پڑھ لیں، کچھ 5 پارے پڑھ لیں، کچھ 15 پارے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے باذوق باہمت لوگ دیے ہیں۔ پھر ساتھ میں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آنے والی راتوں میں پھر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج یہ پہلی رات ہے، آپ سفر سے آئے ہیں۔ میں نے پہلے سے ارادہ کیا تھا کہ میں مختصر ہی بات کروں گا، میں بھی بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں خیر و برکت ڈال دے، خوب کمر کس کے عبادات، تلاوت، ذکر، توبہ، استغفار، کثرت درود اور آپس کی باتوں کی بہت کمی، اور دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بھائی، یاد دلایا۔ ایک عمل بتانا چاہتا ہوں، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس، جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ بھی۔ سب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں دنیا میں، خاص طور پر فلسطین میں، مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے، اور خود ہمارے ملک میں کیا خطرے آگے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کم سے کم اتنا کریں کہ بتائے ہوئے طریقے پر دعا کا اہتمام کریں۔ کون لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ۔ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، آپ کو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے، جس وقت میں آپ کو سہولت ہو۔ ابھی آپ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں، تہجد کے وقت میں پڑھ لیں، اشراق کے بعد پڑھ لیں، ظہر تک کسی وقت بھی پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، جس وقت آپ کو آسانی ہو۔ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں، اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت کتنی بار پڑھنی ہے؟ 10 بار۔ اس کے بعد آپ رکعت پوری کر لیجئے، پھر دوسری رکعت شروع کیجئے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد 10 بار پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورت کون سی؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دیر تک دعا مانگیے، فلسطین کے لیے، غزہ والوں کے لیے، زخمیوں کے لیے، شہیدوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے خوب دعا مانگیں۔ اللہ کے واسطے اس رمضان میں ہم اگر دعا بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ دوسری 2 رکعت اور پڑھنی ہے، اس میں آپ کو پہلی رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون 10 بار، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد
10 بار. اور اس بار آپ کو دعا مانگنی ہے اپنے ملک کے لیے. یہاں ہمارے ملک میں جو آنے والا الیکشن ہے اس میں صحیح نتیجے آ جائیں جو ملک کے لیے بہتر ہوں، جو کمزوروں کے لیے بہتر ہوں، جو مظلوموں کے لیے بہتر ہوں. یہ دعا مانگیے اور رو رو کر مانگیے. اور دونوں دفعہ پہلے دعا مانگیے، اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھ لیں. نماز والا درود شریف. درود شریف آخر میں پڑھا جائے گا. پہلے نماز، اس کے بعد دعا، اس کے بعد درود شریف. دوسری 2 رکعت ہے اس ملک کے لیے، ہمارے اپنے وطن کے لیے، اس میں بھی وہی ترتیب ہے. پہلے نماز، پھر دعا، اور پھر اس کے بعد درود شریف. آپ بہت اطمینان سے دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس وقت ہے، ماحول ہے، خوب دعا مانگیے. کیا پتہ اللہ کب کس بندے یا بندی کی دعا قبول کر لے. یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ مستورات بھی موجود ہیں، میری بچیاں بھی ہیں. یہاں یہ عمل عورتوں کو بھی کرنا ہے، مستورات کو اور لڑکیوں کو بھی کرنا ہے. امید ہے کہ آپ نے بھی غور سے سنا ہوگا. میں پھر دہراتا ہوں، 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، اور اس کے بعد پھر دعا. نماز سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت کے بعد فلسطین کے لیے دعا، اگلی 2 رکعت کے بعد اپنے ملک کے لیے دعا، اور دونوں دفعہ دعا کے بعد 100 دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیں. اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی دعا قبول کر کے کچھ ایسے فیصلے آسمانوں سے اتار دے کہ دنیا کے دکھی لوگوں کے دل کو سکون مل جائے. جزاکم اللہ. دعا فرما لی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ، تیسرا عشرہ شروع ہو گیا. تیسرے عشرے کی پہلی رات ہے، یہ پہلی طاق رات ہے. اے اللہ، اس رات کی فضیلتیں عطا فرما، اس رات کی برکتیں عطا فرما، اس رات کی مغفرت عطا فرما، اس رات کی روحانیت عطا فرما. اے اللہ، اس رات کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کا سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، آپ کے یہ بندے بہت سارے اپنے گھر بار کے آرام کو چھوڑ کر آپ کے گھر پر آئے ہیں، آپ کے در پر آ کر پڑ گئے ہیں. اے اللہ، اپنے در کے بھکاری کو جو دروازے پر دھرنا دے دے، کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. اللہ، ہمارے ان پیارے بھائیوں اور نوجوانوں کو اور ان کے طفیل، تمام گھر والوں، خاندان والوں، رشتہ داروں، شہر والوں، محلے والوں اور پوری امت کو اے اللہ اس کی برکتیں تقسیم فرما. اے اللہ، مان جائیے. اے اللہ، معاف کر دیجئے. اے اللہ، معاف کر دیجئے. اے اللہ، ایک بار کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اے اللہ، انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما.
تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور آپسی محبت کے ساتھ یہ 10 روزہ پروگرام اللہ اس طرح مکمل ہو کہ آپ ہم سب سے راضی ہو چکے ہوں، آپ ہم سب کو معاف کر چکے ہوں، آپ ہم سب کو اپنا بنا چکے ہوں، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو نوازنے کا فیصلہ کر چکے ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔